جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو جی میرے پاکستانیوں، ملتان ٹیسٹ میچ بھی ایک شرمناک انجام کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو ایک اور شکست مبارک ہو، اور وہ بھی شرمناک شکست۔ یعنی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش جیسے بچے بچونگڑے آئیں گے اور ان کے خلاف ہم ٹیسٹ میچ میں پہلی اننگز ڈکلیئر کر کے ہار جائیں گے، اور ان کے خلاف ہمیں وائٹ واش مطلب منہ کالا ہمارا ہونا پڑے گا، اور ہمارے گھر میں ہونا پڑے گا، اور ہم ورلڈ کپ میں T20 ورلڈ کپ میں پہلے راؤنڈ میں سے باہر ہو جائیں گے۔ امریکہ مانگے تانگے کی ٹیم امریکہ میں ہرا جائے گی۔ 119 بھارت کے خلاف جو رنز تھے وہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں نیوزی لینڈ کے بچے آ کے ہمارے ساتھ سیریز برابر کر جائیں گے، ہم آئرلینڈ سے بمشکل جیتیں گے، ہم انگلینڈ میں جا کے ہار جائیں گے، ہم آسٹریلیا میں ٹیسٹ بدترین ہاریں گے، اور اب انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور ہم اس میں ایک اننگز کی شکست کے دہانے پر ہیں۔ مبارک ہو محسن نقوی صاحب کو، ان کی برکت جس دن سے آئی ہے، بابرکت وجود مبارک کو آیا ہے نقوی صاحب کا۔ پہلے پنجاب میں انہوں نے اپنی برکتیں بکھیری، اور جو چادر چار دیواری، انسانی حقوق، ان کی پامالیاں ہوئیں، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، حالانکہ کہنے کہ وہ نگران تھے، جو ان کی دبئی لگی رہیں، اور جو انہوں نے وہاں حکومت کی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر جب سے یہ وزیر داخلہ بنے ہیں، اس وقت جو برکتیں ملک پہ نازل ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور جب سے یہ PCB کے چیئرمین ہیں، جو برکتیں ان پہ نازل ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب، آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو، دل ودھائیاں، دل سے مبارکباد آپ کے بس اب نوٹوں پہ تصویر لگے قائد اعظم کے مزار کے ساتھ، آپ کا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن وہاں ایک اور مزار بن جائے ویسے ہی، ایک اوپر محسن نقوی صاحب اور آپ کی کچھ چیزیں وہاں رکھ دیں، تاکہ لوگ ان کو آ کے دیکھا کریں اور محبت کیا کریں ان سے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ملتان چوتھے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنائے تھے، اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی اننگز میں 500 سے زیادہ رنز بنائے، اور دوسری اننگز میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 823 رنز بنا دیا، 823 رنز بنائے پاکستان کے خلاف ملتان ٹیسٹ میں، جہاں میرا خیال ہے کہ اس سے ڈیڈ پچ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ 823 رنز انگلینڈ نے بنائے، 800 سے زائد تیسرا ٹوٹل ہے یہ۔ 1997 میں سری لنکا نے بھارت کے خلاف کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل 952 رنز بنایا تھا، جو اب بھی عالمی ریکارڈ ہے۔ اچھا، جو روٹ صاحب اور ہیری بروک کی شراکت جو تھی وہ 454 رنز، اور یہ انگلینڈ کی سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف بھی سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے۔ 1958 میں پاکستان کے خلاف گیری سوبرز اور کونرڈ ہینٹ صاحب تھے، انہوں نے 446 رنز کی شراکت قائم کی تھی۔ 250 سے زائد رنز کا ریکارڈ بھی بن گیا ہے۔ جو روٹ صاحب اور ہیری بروک صاحب نے دونوں نے ڈبل سنچریاں بنائیں، اور یہ ٹیسٹ کرکٹ میں تیسری بار ہوا ہے۔ ایک اننگز میں 2 انگلش بلے بازوں کی طرف سے ڈبل سنچریاں سکور کرنے کا ریکارڈ بھی دوسری بار بنا ہے۔ اس سے پہلے گرائم فولر اور مائک گیٹنگ نے بھارت کے خلاف 1985 میں یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ دوسری تیز ترین سنچری ہیری بروک کی پاکستان کے خلاف 310 بالز پر ٹرپل سنچری، دوسری تیز ترین ٹرپل سنچری ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ڈبل سنچریاں۔ ہیری بروک صاحب کی پاکستان کے خلاف 310 بالز پر ٹرپل سنچری ہے۔ سابق بھارتی کھلاڑی وریندر سہواگ نے 278 بالز پر 300 رنز بنانے کا اعزاز ان کے پاس تھا۔ 4 ٹیسٹ میچز میں 4 سنچریاں۔ ہیری بروک واحد انگلش بلے باز ہیں جو پاکستان کے خلاف پہلے 4 ٹیسٹ میچ میں لگاتار 4 سنچریاں بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ڈیوڈ وارنر، جیک کیلس، برائن لارا بھی پاکستان کے مسلسل 4 سنچریاں بنا چکے ہیں۔ بلے بازوں کو 100 سے زیادہ رنز کا ریکارڈ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کے 6 بالرز کو 100 سے زائد رنز پڑے، یہ ٹیسٹ کی تاریخ میں دوسری مرتبہ ہو۔ اس سے پہلے زمبابوے کے بالرز کو سری لنکا کے خلاف 100 سے زیادہ رنز پڑے تھے۔ تو ریکارڈ تو اتنے بڑے ہیں، زیادہ ہیں کہ ان کیا ذکر کریں۔ لیکن اب پہلی اننگز میں پاکستان نے کھیلے
اور پاکستان نے اب شروع کیا، اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ 500 سے زیادہ رنز بنا کر پاکستان ٹیسٹ میچ میں ایک اننگز کی شکست سے دوچار ہونے والا ہے، ایک اننگز کی شکست سے دوچار ہونے والا ہے خیر سے، اور 6 جو ہمارے بلے باز ہیں وہ گھر جا چکے ہیں۔ بابر اعظم صاحب کا جو مسلسل ان کا جو کریا کرم ہے وہ جاری ہے، اور ان کا جو حال ہو رہا ہے بابر اعظم صاحب کا، جس طرح وہ آؤٹ ہو رہے ہیں، جس طرح وہ رنز کر رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے کیا بات کروں۔ اور شان مسعود صاحب کو ابھی اس ہار کے بعد بھی کپتان رکھیں، اور اس اگر وائٹ واش ہو جاتا ہے ہمیں، یا انگلستان سیریز جیت جاتا ہے پھر بھی انہیں رکھیں، اور اس کے بعد قیامت تک انہیں رکھیں۔ بابر اعظم صاحب نے بےعزتی کروانے کے بعد، رسوا ہونے کے بعد خود ہی کپتانی چھوڑی، تو ورنہ اس بورڈ میں تو کوئی نہیں تھا کہ ان سے کہتا۔ کہا جاتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دیں، لیکن تب کہا گیا جب رہی سے عزت بھی ختم ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھے، اب T20 ورلڈ کپ سے پاکستان شرمناک طریقے سے باہر ہوا تو اس وقت بابر اعظم سے کپتانی لے لی جاتی۔ تو بیٹنگ میں ایک ڈیڈ پچ پر ہم نے کتنے رنز بنائے اور انگلینڈ نے کتنے رنز بنائے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہی ڈیڈ پچ ہے جس پر ہمارے بالر 4 بالروں کو 100 رن سے زیادہ پڑے ہیں، اور وہ دیکھیں انہوں نے 152 رنز پہ ہمارے 6 آؤٹ کر دیے ہیں۔ مبارک ہو، ایک اور شرمناک شکست آپ کے سامنے ہے، اور کیا کہیں، یہ آخری کھیل بچا تھا جس میں ہمارا کچھ تھوڑا بہت تھا، یہ بھی مسلسل زوال پذیر ہے، اور ایسی ایسی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، ایسے منظر سامنے آ رہے ہیں کہ بھارت کے کرکٹرز جو ہیں، بلکہ دنیا کے کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ کھیل اتنا تباہ ہوگا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور اس طرح ٹیلنٹ کا نیچے آنا بند ہو جائے گا، اور اوپر جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بابے جو بظاہر یہ سارے جو ہیں، چاچا افتخار سے بابر اعظم تک، یہ سارے اتنے ناکام ہوں گے کہ سوچا ہی نہیں تھا۔ تو ایک اور شرمناک شکست کا آپ کو سامنا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے، سارا دن ہی وہ لگے رہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ایک اور شکست آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ شکست جو ہے، یہ ایک مرتبہ پھر محسن نقوی صاحب کو، شان مسعود صاحب کو، اور اس شکست خوردہ ٹیم جن کا نہ ذہنی طور پہ فٹ نظر آتی ہے، نہ جسمانی طور پر فٹ نظر آتی ہے، اس ٹیم کو بھی مبارک ہو۔ اور میری قوم، آپ نے مایوس نہیں ہونا، خدا کے لیے ان جاہل تو میں نہیں کہتا، لیکن غیر تربیت یافتہ، ان پڑھ اور ذہنی طور پر انفٹ اور جسمانی طور پر انفٹ کھلاڑیوں کو، میرٹ کے بغیر آنے والوں کو، کیونکہ اوپر چیئرمین بھی میرٹ کے بغیر ہے، اور اس کے پاس فل ٹائم وزارت داخلہ بھی اور فل ٹائم PCB کی چیئرمینی بھی ہے، اور نیچے یہ بھی ہیں ان انفٹ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر انفٹ، اور نہ پڑھے لکھے، نہ تربیت یافتہ، نہ کسی کا کوئی حال ہے۔ ان پہ فوکس نہ کریں، ان کو ہارنے دیں۔ ہاں، یہ دکھ ہمارا اور آپ کا ہے کہ پاکستان ہارتا ہے، بابر اعظم کا تو کچھ نہیں جانا، نہ شان مسعود کا، نہ محسن نقوی کا کچھ جانا ہے۔ جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو یہ لکھا ہوا آئے گا کہ انگلینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا، اس میں ہم سارے بھی آتے ہیں۔ لیکن جب آپ اوپر مینڈیٹ چوری کریں گے، اور شہباز شریف جیسے وزیر اعظم ہوں گے، اسحاق ڈار جیسے وزیر خارجہ ہوں گے، نواز شریف جیسے پارٹی کے صدر ہوں گے، آصف زرداری جیسے سپریم کمانڈر ہوں گے، محسن نقوی جیسے چیئرمین PCB ہوں گے، تو یہی رزلٹ آئے گا حکومت کا بھی، اور اس کھیل کا بھی، اور بلکہ ہر کھیل کا بھی۔ پہلے ستیہ ناس تھا، اب سوا ستیہ ناس ہے۔ پاکستان زندہ باد، دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ملک تو آپ کا اور ہمارا ہے نا، اس کو ہمیشہ پائندہ باد کہنا چاہیے، اس لیے پاکستان زندہ باد۔